السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 1 مہینہ ہو گیا میری شادی کو، ابھی تک شوہر میرے قریب نہیں آیا۔ میرا شوہر مجھے ساری رات جگا کر رکھتا مگر کچھ نہ کرتا اور فجر کے وقت کہتا کہ اب تم سو جاؤ۔ میں بڑی تنگ آ گئی تھی، ساری رات ترستی رہتی مگر وہ میری پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا۔ پھر ایک رات شوہر 15 سالہ بچہ گھر لے آیا اور پھر میں نے بہت کم وقت میری شادی میں سے رہ چکا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت پریشان تھی۔ گھر میں میری شادی کی خوشیاں انتہا پر تھیں، لیکن میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن میں ظاہری طور پر تو اس شادی سے خوش تھی، لیکن اندر سے مجھے ایک پریشانی نے گھائل کر رکھا تھا اور وہ پریشانی تھی میرے ہونے والے شوہر فاروق۔ در حقیقت فاروق بہت زیادہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا مالک ہے۔ اس نے آج تک کسی سے بھی بات نہیں کی، یہاں تک کہ وہ میرے والدین نے کئی بار اس کو ہمارے گھر آنے کی دعوت دی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس دعوت میں نہیں آتے تھے اور ان کی امی ہر بار ہمیں یہی بولتی تھی کہ وہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، جس کی وجہ سے وہ شادی سے پہلے اس گھر میں نہیں آئے گا۔ امی جان بھی سمجھ جاتی تھی کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ فاروق کی بھی سوچ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن اس کی یہ مسلسل خاموشی اور شرمیلی عادت نے شادی کے بعد مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ سارا سلوک کر رہے تھے۔ حالانکہ ان کی امی فاروق کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی تھی اور ان کی ذمہ داریوں سے تو میں خود بھی آگاہ تھی۔ وہ اپنی ہر ذمہ داری کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے، لیکن جو ذمہ داری میری وجہ سے ان کو ملی تھی اور جس رشتے کی بنیاد پر میرے والدین نے فاروق سے میری شادی کروائی تھی، وہ سب کچھ فاروق بھول چکا تھا۔ اس نے آج تک مجھے ہاتھ نہ لگایا تھا۔ شادی کا کئی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میں ابھی تک کنواریوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اکیلے بیٹھ کر یہ سوچتی تھی کہ ایسی کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کا یہ رویہ برداشت کرتی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ساری بات ظاہر بھی نہ کرتی ہوگی، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتی تھی یہ سوچ کر کہ شاید آج رات فاروق میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے یا پھر وہ اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کر لے۔ اسی طرح کئی راتیں گزر چکی تھیں۔ فاروق کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہ ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ میری غلط فہمی تھی۔ فاروق کے اس رویے کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی حقیقت تھی جس سے میں ناواقف تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ فاروق کے شرمیلے پن کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوگا اور یہ راز اس کی ہر شرم کی حد پار کر دے گا۔ خیر، ابھی تو مجھے فاروق کے بارے میں کچھ علم نہ تھا کیونکہ میری شادی ہونے میں سے کچھ عرصہ باقی تھا۔ زندگی نے جو پریشانی مجھے فاروق کے ذریعے دی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آج میری مہندی کا دن تھا۔ میرے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میرے والدین اپنی خوشی کا اظہار تو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ بھی پریشان تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور 2 دنوں بعد رخصت ہو کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی۔ والدین کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور اس نکاح کی شرط میں وہ اپنی بیٹی کا سب کچھ دوسرے شخص کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میرے والدین کے لیے نہیں بلکہ ہر والد کے لیے ہی یہ بہت ہی تکلیف دہ اور اداسی کا منظر ہوتا ہے، لیکن شادی بھی سنت ہے اور اس کو کرنا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح مہندی کے فنکشن والے دن ہمارے تمام رشتہ دار آئے، سب نے میری بہت تعریف کی۔ میرے حسن کے چرچے ہمارے پورے خاندان میں موجود تھے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے شادی کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میرے لیے فاروق کو پسند کیا کیونکہ فاروق کی عادت میں نمایاں خصوصیات موجود تھیں، ایسی خصوصیات جو کسی عام انسان میں نہ تھیں۔ جب پہلی بار فاروق کی امی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں تو وہ بہت ہی سلیقہ مند اور پاکیزہ خاتون لگ رہی تھیں، اور فاروق سے جب میرے ابو کو پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو ابو جان فاروق سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے۔ یہ پہلی ملاقات بہت ہی خوبصورت رہی اور اسی ملاقات کے بعد میرے والد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری شادی فاروق سے ہی کروائیں گے۔ حالانکہ پھوپھو جان بھی میرا رشتہ کئی بار مانگ چکی تھیں کیونکہ ان کا بیٹا علی کوئی کام نہ کرتا تھا، سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا اور اس کے ساتھ جوا بھی کھیلتا تھا، اس لیے ابو جان ان کو انکار کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے پھوپھو بے حد ناراض ہوئیں اور اسی لیے وہ آج میری مہندی کے فنکشن میں بھی نہ آئی تھیں، شاید وہ شادی میں بھی آنے والی نہ تھیں۔ جب ابو کو پھوپھو کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن کے گھر جائیں گے اور ان کو منا کے لے آئیں گے، اور ابو نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں میں ہر قیمتی انسان کو شریک کرنا چاہتے تھے۔
اور اس قیمتی انسانوں کی لسٹ میں سب سے پہلے ان کی بہن کھڑی تھی۔ ان کی بہن کے تعلقات بے شک ہمارے ساتھ صحیح نہ تھے، لیکن وہ اس خوشی کے پرمسرت موقع پر اپنی بہن کو نہ بھولے۔ وہ زبردستی ان کو منا کے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب میری پھوپھو آئیں تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح میری بھتیجی اس سوٹ میں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کسی پرستان سے کوئی شہزادی اتر کر ہمارے گھر آئی ہے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھونے والی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھوں، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، اسی لیے تمہارے والد کے ایک بار کہنے پر میں تمہاری شادی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہوں۔ حالانکہ جو کام تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن میں سب کچھ ایک سائڈ پر رکھ کر آئی ہوں، صرف اور صرف تمہارے لیے، تاکہ تم یہ نہ سوچو کہ میری پھوپھو میری زندگی کے بہت ہی قیمتی دن میرے ساتھ نہ تھی۔ میں تمہاری اکیلی پھوپھو ہوں، اسی لیے آ گئی۔ اگر تمہاری کوئی دوسری پھوپھو بھی ہوتی تو میں تب بھی یہاں بڑھ نہ آتی۔ خیر خدا تمہیں خوش رکھے اور تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ میں تمہاری پھوپھو ہی نہیں بلکہ تمہاری ماں ہوں۔ جیسے ہی پھوپھو جان نے مجھ سے یہ ساری جذباتی باتیں کہیں تو میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی، اور ویسے ہی مجھے اس گھر سے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ 2 دنوں بعد میں نے یہاں سے چلے جانا تھا اور مجھے یہ چیز بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس سب کے باوجود میں اپنے آپ کو حوصلہ دے رہی تھی اور کہتی کہ میں اس دنیا کی پہلی عورت نہیں ہوں۔ ہر بیٹی نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے اور مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اسی طرح مہندی کا فنکشن بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزر گیا۔ پھوپھو جان آئیں، مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور میری دوستیں جن کو میری شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں، ان لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا اور محفل کو 4 چاند لگائے۔ ساری رات وہ میرے ساتھ رہیں، مجھ سے باتیں کرتی رہیں، یہاں تک کہ میری دوستوں نے مجھ سے کہا کہ شادی کے بعد تم تبدیل تو نہیں ہو جاؤ گی یا پھر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی۔ میں نے اپنی دوستوں کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ ویسی ہی رہوں گی جیسی ہوں۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، میں ان میں سے بالکل نہیں ہوں۔ تم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور تم لوگوں نے میرے گھر ضرور آنا ہے۔ 2 دنوں بعد بچھڑنے والی ہم دوستوں نے ساری رات اسی قسم کی باتیں کیں۔ وہ میری شادی پر مجھ سے زیادہ خوش تھیں۔ اسی طرح یہ رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن ہو چکا تھا، صبح سویرے کا وقت تھا۔ میری ماں میرے کمرے میں میرا ناشتہ لے کر آئیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ یہ وقت بہت ہی جذباتی لمحات کا تھا جب میری ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کھلایا اور میرے بچپن کو یاد کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی، لیکن تمہاری جدائی سے زیادہ مجھے تمہاری خوشی ہے اور میں پرسکون ہو جاؤں گی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ خدا تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے۔ بیٹا تمہاری تربیت میں نے بہت اچھی کی ہے۔ اپنے سسرال میں جا کر اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا، کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ امی جان نے اسی طرح کی مجھے کئی اور باتیں سمجھائیں۔ ہم دونوں کبھی رو پڑتی تھیں تو کبھی ہنس پڑتی تھیں۔ جدائی کے لمحات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ مراحل انسان کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آج میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میرے بعد میرے والدین گھر میں اکیلے رہنے والے تھے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی مجھے فاروق کی وجہ سے تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ میری زندگی آگے کیسے گزرنے والی تھی۔ شام کے 4 بجے میں اور میری دوست کنول شہر کے بہت ہی مشہور پارلر کے پاس گئے۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج تھی۔ اس نے کافی ٹائم میرے میک اپ پر لگایا لیکن مجھے بہت ہی خوبصورت بنا دیا۔ اس نے مجھے ایسا تیار کیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جو شخص مجھے دیکھتا تھا اور حیرانی کا اظہار کرتا تھا، لیکن مجھے اصل خوشی تب ہوتی جب میرا شوہر میری تعریف کرتا اور مجھ سے متاثر ہوتا۔ رات کے 8 بجے میں اور میری دوست کنول شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ شادی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ بارات کے آنے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ نکاح تو مہندی سے پہلے ہوا تھا اور آج رخصتی تھی۔ میری دوست نے مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو قابو میں کیے بیٹھی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ کہیں میں زیادہ اوور نہ لگوں۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد شور کی آواز سننا شروع ہو گئی۔
بچے بھاگتے ہوئے آئے اور نعرے لگانے لگے کہ بارات آ گئی ہے اور دولہا گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ گھوڑا بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، جس کی ایک تصویر کھینچ کر میری دوست نے مجھے بھی دکھائی تھی اور کہا کہ دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری شادی تو بالکل ڈراموں اور فلموں میں جو دکھائی جاتی ہے اسی طرح ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی حقیقی زندگی میں ایسی بارات نہیں دیکھی جیسی تمہاری دیکھ رہی ہوں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ کنول نے جب یہ سب کچھ مجھے کہا تو میں مطمئن ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کو دے دی اور اس کے ساتھ ہی دل میں ماشاءاللہ بولا۔ دولہا اندر آ گیا، میں نے اس کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اپنی نظریں جھکا لی اور بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے بعد اب باری تھی رخصتی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان بہت زیادہ جذباتی اور ایموشنل ہو جاتا ہے۔ میرے والدین کئی عرصے سے اپنا دکھ اندر سمیٹے کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری رخصتی کا وقت آیا تو ان دونوں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اپنے جذبات کو سنبھال نہ پائے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو قابو میں نہ کر پائے، جہاں تک کہ امی جان بھی بے بس ہو کر رونے لگیں۔ انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ مجھے رخصت کیا، لیکن جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھ نہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ رو رہے تھے اور ان کے چہروں پر جو اداسی اور جدائی کی لہر میں نے دیکھی، اس کو دیکھ کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ خیر رخصتی ہو گئی۔ کار میں مجھے اور فاروق کو بٹھایا گیا اور تھوڑے ہی وقت بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں نے گھر کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہ گھر بالکل دلہن کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کسی دلہن کو اس کی شادی والے دن سجایا جاتا ہے اور اس پر زیورات چڑھائے جاتے ہیں۔ اس گھر کی مثال بھی میری طرح ہی تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب میں گئی تو میری ساس نے کئی رسمیں کیں، کیونکہ فاروق ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے اپنی ساری خواہشات پوری کیں۔ فاروق کی ایک چھوٹی بہن سویرا تھی جو ابھی کنواری تھی اور اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھی اور اس نے بھی بہت زیادہ رسمیں کیں، اپنی نیک لی اور اس کے بعد وہ مجھے چھوڑنے کے لیے میرے کمرے تک آئی۔ جیسے میں نے کمرے کے اندر پاؤں رکھا تو یہ کمرہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمروں میں پھولوں کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ خوشبو اس قدر تھی کہ سکون مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی سیٹنگ اس قدر خوبصورت کی گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی شخص حیران ہو جائے۔ خیر سویرا نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے مدد کی اور خود چلی گئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئی اور کچھ وقت بعد اس کا بھائی فاروق بھی کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں جیسے ہی اندر آیا اس نے دروازہ بند کیا۔ بس یہیں سے میرا امتحان شروع ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ لیکن جیسا میں نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہ ہوا۔ فاروق اپنی شرمیلی عادت میں ہی رہا اور خاموشی سے آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہ تو اس نے میری کوئی تعریف کی، نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے پہلے تو اپنی نظریں نیچے جھکا کر بیٹھی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ شاید فاروق کچھ سوچ رہا ہے اور مجھے کہنے کے لیے ابھی بول پڑے گا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا۔ جب مجھے لگا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے تو میں نے اپنی نظریں اوپر کی اور اس کو دیکھا تو وہ خاموش ہو کر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ اکثر لڑکے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو شادی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن فاروق کی بات یہ الگ تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ ہی کوئی بات کی، آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے جو واحد بات مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ تم تھک گئی ہو اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی، وہ کھانا پڑا ہے کھا لو اور اس کے بعد چینج کر کے سو جاؤ۔ فاروق نے جیسے اس قسم کی بات کی تو مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ یہ سوچا کہ شاید ابھی شروعات ہے اور سب کچھ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ فاروق کا یہ رویہ مسلسل میرے ساتھ کئی عرصے سے چل رہا تھا اور ابھی تک وہ ٹھیک نہ ہوا تھا۔ خیر میں اٹھی، کھانا کھایا، کپڑے تبدیل کیے اور وہاں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو فاروق نے مجھ سے کہا کہ بلب بند کر دو اور دوسری لائٹ آن کر دو، کیونکہ میں سونے لگا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ خیر جیسا اس نے کہا میں نے بھی ویسا کیا اور آ کر بیڈ پر سو گئی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ عجیب بے چینی تھی اور پریشانی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اس سب کے بارے میں نے نہ سوچا تھا۔ میں جانتی تھی اس کی عادت بہت زیادہ خاموش رہنے والی ہے اور شرمیلی ہے، لیکن اس قدر انسان خاموش اور شرمیلا ہو سکتا ہے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اسی طرح میری زندگی کے دن گزرتے گئے
گئے لیکن ابھی تک فاروق کا رویہ میرے ساتھ تبدیل نہ ہوا تھا۔ وہ ہر روز میرے ساتھ وہی سب کچھ کر رہا تھا جو اس نے پہلی رات کیا تھا۔ میں روز پوری رات جاگتی رہتی تھی کہ شاید ابھی اس کو میرا خیال آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ مجھے نیند آئی پڑی ہو اور وہ مجھے اٹھائے ہی نہ۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو سونے نہ دیتی تھی، کیونکہ فاروق کو میں جب بھی دیکھتی تھی وہ جاگ رہا ہوتا تھا، تو اس لیے میں بھی خود کو نہ سونے دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فاروق میں سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ تیار رہنا، سونا مت، جاگتی رہنا۔ میں خوش ہو جاتی تھی کہ شاید آج رات وہ میرے ساتھ ضرور اپنا رویہ صحیح کرے گا، لیکن فاروق کا وہ رویہ میرے ساتھ تبدیل نہ ہوا۔ وہ دن بدن ایسے ہی کرتا گیا، یہاں تک کہ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ابھی تک اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اندر ہی اندر سے میں بے چین رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، کیونکہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سکون کا باعث بنے اور خوش رہے، لیکن یہ سب کچھ میرے نصیب میں نہ لکھا تھا۔ میں سب کے بارے میں کسی سے ذکر بھی نہ کرتی تھی، اپنی ساس کے سامنے اور خصوصی اپنے والدین کے سامنے بہت ہی خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی اور ان لوگوں کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دیتی تھی کہ میں اندر سے کس قدر پریشان ہوں۔ یہاں تک کہ جب بھی مجھے فاروق کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور وہ مجھے جب نظر انداز کرنے لگتا تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی، 1-2 دن وہاں پر رہ کر آتی، لیکن اس کے بعد میری ساس مجھے وہاں سے لینے کے لیے آ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹی جب تم گھر سے جاتی ہو تو ہمارا گھر خالی ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر سے رونق چلی گئی ہے، اسی لیے تم اپنی ماں سے مل لیا کرو، لیکن رات کو گھر واپس آ جایا کرو۔ اور تمہارے جانے کے بعد فاروق بھی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اس کا بھی دل تمہارے بغیر نہیں لگتا۔ میں ان کے سامنے مسکرا لیتی تھی کیونکہ میں تو فاروق کی حقیقت جان چکی تھی، لیکن میں کسی کو بھی اظہار نہ کرتی تھی۔ دن بدن میری تڑپ بڑھتی گئی، جو سکون میں فاروق کے ساتھ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ مجھے کبھی حاصل نہ ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے اور ہم ایک اچھی میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں، ہماری اولاد ہو، لیکن فاروق یہ سب کچھ نہ چاہتا تھا۔ میں اس رشتے کی بنیاد اپنی اولاد پیدا کر کے مضبوط کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف فاروق خود کو میرے قریب بھی نہ آنے دیتا تھا، یہاں تک کہ شادی کے 2 ماہ بعد بھی میں ویسی کی ویسی ہی تھی جیسے میں شادی سے پہلے تھی۔ آج تک اس نے مجھے غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اگر میں کسی کے سامنے اس کے قریب جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا اور کسی کام کو لے کر وہاں سے چلا جاتا۔ مجھے بے حد پریشانی ہوتی تھی، میں اس کے ساتھ ایک ہو جانے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ کئی بار میں رات کو اپنے آپ کو نیند کا بہانہ دے کر فاروق کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو جاتا تھا کہ یہ عادت مجھے ذرا پسند نہ تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جس قسم کی زندگی گزارنے کا سوچا تھا، فاروق نے میری سوچ کو دور دور تک اپنے قریب ہی نہ آنے دیا۔ میرا دل فاروق کے پاس جانے کے لیے ترستا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں جب بھی 2 شادی شدہ انسانوں کو دیکھتی، ان کے اندر پیار اور محبت کو دیکھتی تو میرے سینے میں آگ اٹھتی تھی جو میرا سب کچھ جلا دیتی تھی۔ فاروق میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں اپنے آپ کو کتنا کنٹرول میں رکھ سکتی تھی۔ اس سب کے ساتھ ہی فاروق نے ایک دن میرے سر پر ایک ایسی قیامت توڑی جس کی مجھے اس سے امید نہ تھی۔ حقیقت کچھ یوں تھی، جب ایک رات فاروق گھر لیٹ آیا، حالانکہ وہ کبھی بھی اس طرح دیر سے نہ آتا تھا، بے شک میرے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہ تھے، مجھ سے وہ دور رہتا تھا، لیکن وہ گھر پر جلدی آ جاتا تھا۔ آج جب وہ دیر سے آیا تو میں پریشان ہو گئی اور اپنی ساس کے پاس گئی، ان سے کہنے لگی کہ ابھی تک فاروق واپس نہیں آیا، تو تب میری ساس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی کبھی یوں ہی دیر سے آتا تھا، آج بھی شاید اس کو ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ جب میری ساس نے مجھے اس طرح مطمئن کیا تو میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے تو ویسے ہی اکیلے سونے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن میں ہر وقت فاروق کو اپنانے کے لیے ترستی رہتی تھی، بے شک وہ مجھے ناپسند کرتا ہو، نہ میرے قریب آتا ہو، لیکن میں اس کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں گئی تھی، بیٹھ کر فاروق کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ فاروق خاموشی سے اندر آیا، لیکن اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی کیونکہ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے فاروق کے تمام رشتہ داروں کو دیکھ لیا تھا اور یہ لڑکی فاروق کے کسی رشتہ دار میں سے نہ تھی۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، بالکل جوان لگ رہی تھی اور خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ جیسے ہی میں نے فاروق کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تو پھر میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ذہن میں بہت زیادہ عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے، نہ جانے فاروق اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آیا تھا اور یہ لڑکی فاروق کی کون تھی۔ خیر، میرے دماغ میں کئی سوالات آ رہے تھے
لیکن میں خاموش تھی۔ فاروق کو دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی۔ ابھی میں اسے کچھ پوچھتی تو فاروق نے میرے سامنے کیسی حقیقت کھول دی جس کی وجہ سے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میری زندگی کو برباد کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ فاروق ہی تھا۔ پہلے تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہ ہوا۔ فاروق نے آج رات کو مجھے مطمئن کر دیا اور کہا کہ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین یعنی میرا دوست اور اس کی بیوی ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کی ساری فیملی ملک سے باہر ہی رہتی ہے اور اس لڑکی کی ماں کی بہن جو اپنے شوہر کے ساتھ لندن گئی ہوئی تھی وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے اس کے والدین لندن جا رہے ہیں۔ 1-2 ماہ بعد واپس آئیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے دے کر گیا ہے اور یہ آج سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں نہیں سوچتا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی سے میں خود بات کر لوں گا۔ میرا دوست ہے اور وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کی ذمہ داری مجھے دے کر گیا ہے۔ میں اس کو انکار نہیں کر پایا، اسی لیے ناہید کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یہ تمہاری چھوٹی بہن کی طرح ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو اور یہ جان لو کہ میں اس کے معاملے میں بہت سخت ہوں۔ اگر تم نے اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا یا کچھ بھی کیا پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فاروق نے جب اس طرح کی بات مجھ سے کی تو میں مطمئن ہو گئی۔ جو میرے ذہن میں سوالات آ رہے تھے میں نے ان کو اپنے ذہن سے فوراً نکال ڈالا اور کہا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں۔ فاروق ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آتا، اس کو سکون کا ذریعہ نہیں بنا رہا تو وہ کسی غیر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ یہ سوچ کر میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فاروق سے کہا کہ میں اس کو سویرا کے روم میں چھوڑ کر آتی ہوں، سویرا اور یہ دونوں ہم عمر ہیں، ایک ساتھ رہیں گی، تو فاروق نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے تم سے کہا کہ یہ یہیں ہمارے ساتھ اسی کمرے میں رہے گی۔ فاروق کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ فاروق یہ سب کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ ہمارے تو کسی قسم کے کوئی جنسی تعلقات ہی نہ تھے، جس کی وجہ سے میں اس لڑکی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے بولتی ہوں، اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ لیکن صبح جب میں جلدی اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے گئی تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی عجیب و غریب طرح سے سو رہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ بالکل نہ تھا اور اس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ فاروق اس کو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں نے خاموشی کا مظاہرہ کیا اور کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ جیسے ہی میں واپس اپنے کمرے میں گئی تو میں نے ناہید اور فاروق کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب دیکھا۔ اتنا قریب تو فاروق میرے بھی نہیں آیا تھا جتنا کہ اس ناہید کے قریب ہو رہا تھا۔ میں جیسے گئی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ خیر میں نے نظر انداز کیا۔ اسی طرح کئی دنوں سے ان دونوں کو میں اسی حال میں اچانک دیکھتی تھی۔ کبھی وہ ناہید کے بال سیٹ کر رہا ہوتا تھا تو کبھی نہیں، تو کبھی ناہید اس کے بٹن جوڑ رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں مجھے کئی بار ایک دوسرے کے بے حد قریب نظر آئے۔ میری الجھن مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک دن فاروق سے پوچھا اور کہا کہ آخر اس لڑکی میں کون سا راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، اور یہاں تک کہ تم اس کو ہمارے ہی کمرے میں سلا رہے ہو۔ تمہاری ماں کو بھی اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے تم دونوں کو قریب دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے تعلقات یقیناً غیر مناسب ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد جب فاروق نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی فاروق کی پسند ہے اور کئی عرصے پہلے یہ دونوں نکاح کر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ بالغ نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فاروق اس کے جوان ہونے کا انتظار کر چکا تھا۔ اب یہ 15 سال کی ہو چکی ہے اور فاروق کے قابل ہو چکی ہے، تو اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، لیکن فاروق اسی کے ساتھ رہے گا۔ میرے حقوق جو اس نے پورے نہ کیے تھے صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ ہماری اولاد نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور اسی سے ہی اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی یہ ساری حقیقت فاروق نے مجھے بتائی تو جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاروق میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ میں تو اس سوچ میں گم تھی کہ شاید وہ شرمیلا ہے اور کسی نہ کسی دن وہ مجھے اپنا لے گا، لیکن در حقیقت اس کے اور ارادے تھے اور وہ ارادے میں بھانپ چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اب سب کو فاروق کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ ایک شریف اور خاموش انسان کے پیچھے اتنا بڑا گھٹیا اور شیطانی چہرہ ہوگا میں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور جلد ہی میں نے اس سے جان چھڑوانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اب اگر مزید میں اس کے ساتھ رہتی تو میری تذلیل ہوتی۔
میرے والدین نے بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دیا اور جلد ہی مجھے اس سے آزادی دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد میری ایک اور جگہ شادی ہو گئی۔ وہاں پر میں بے حد خوش رہنے لگی اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی اور اس نے مجھے مطمئن کیا، یہاں تک کہ وہ میرے نہ صرف سکون کا باعث بنا بلکہ میری اولاد کا باپ بھی بنا۔ لیکن فاروق کے ساتھ قدرت نے وہ کھیل کھیلا کہ وہ کبھی باپ نہ بن سکا۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا تھا وہ لڑکی بانجھ نکلی اور کبھی بھی ماں نہ بن پائی۔ اس کی ماں بھی اب انہی سے نفرت کرتی ہے اور مجھے یاد کر کر کے روتی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو یاد بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اب فاروق کی ماں اس کی تیسری شادی کروانا چاہتی ہے تاکہ فاروق کی اولاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اسی طرح فاروق خود اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔